بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلاول بھٹو کا ڈائلاگ تو آپ نے سنا ہوگا کہ جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، لیکن جب OIC کے خلاف بغاوت آتا ہے تو بڑا سخت رد عمل آتا ہے، اور رد عمل آیا، اور رد عمل آنے کے بعد پاکستان کی تاریخ کا تیز ترین سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے۔ اس سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ سافٹ ویئر تو بہت سارے لوگوں کے اپڈیٹ ہوئے، لیکن سافٹ ویئر اپڈیٹ سے پہلے ان کا کچھ ہارڈ ویئر بھی اپڈیٹ کیا گیا، اور چند گھنٹے لگے۔ بعض سافٹ ویئرز اتنے ڈھیٹ تھے کہ چند دن اور چند ہفتے بھی لے گئے، لیکن یہ والا سافٹ ویئر صرف 6 گھنٹے 4 منٹ کے اندر اپڈیٹ ہو گیا ہے، اور اب یہ واضح ہو گیا بالکل کرسٹل کلیئر کہ کمپنی اب یہی چلے گی۔ جس طرح وہ نون لیگ کے خواب سنانے والے بلکہ عالم ارواح سے ملاقات کروانے والے سہیل وڑائے صاحب لکھتے ہیں نا کہ اب یہ کمپنی نہیں چلے گی، اب یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ کمپنی اب یہی چلے گی۔ اور اس کے علاوہ وزیراعظم عمران خان نے اپنے ورکرز کو، تمام پاکستانیوں کو ٹویٹر کے اوپر پیغام بھی دیا ہے۔ اردو کا آپ نے محاورہ سنا ہوگا کہ لو صیاد اپنے دام میں خود ہی آ گیا، پنچھی اپنے بچھائے ہوئے جال میں خود ہی پھنسنے لگے۔ ایسا اچانک سے چند گھنٹوں میں کیا ہوا کہ اپوزیشن کی ساری گیم نہ صرف الٹتی ہوئی نظر آئی بلکہ بکھلا گئے ہیں، کانپیں ٹانگنے لگی ہے۔ ایک تو آپ نے دیکھا کہ آج، اس سے گزشتہ ویڈیو میں بھی میں ڈسکس کر چکا ہوں، سپریم کورٹ آف پاکستان کی کارروائی، اور یہ واضح ہو گیا ہے، یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ جو باغی ارکان ہیں وہ ووٹ نہیں ڈال سکیں گے۔ اور اس کے بعد بلاول بھٹو کا اور خواجہ آصف کا، شہباز شریف کا، مولانا فضل الرحمان کا مطالبہ کہ سوموار والے روز ہی اجلاس بلا کر قومی اسمبلی کا، اور اسی اجلاس میں تحریک عدم اعتماد پیش کر دی جائے۔ یعنی کہ اتنی جلدی لگی ہوئی تھی ان کو، شاید ان کو خوف ہے سپریم کورٹ کا، شاید ان کو خوف ہے ایکسپوز ہونے کا، شاید ان کو خوف ہے کہ جو عوام میں جوتے پڑے ہیں ان بروکرز کو، ان ضمیر فروشوں کو، اس کے بعد ان لوگوں کو ڈر تھا کہ شاید جوتوں کی مار، جوتوں کی جو تپش ہے وہ ہم تک نہ آن پہنچے۔ اور بلاول بھٹو دھمکی دے بیٹھے کہ اگر 21 مارچ کو یعنی سوموار والے دن تحریک عدم اعتماد نہیں پیش کی جاتی تو ہم سب قومی اسمبلی میں دھرنا دے دیں گے، پھر میں دیکھوں گا کہ تمہاری OIC کیسے ہوتی ہے۔ اس کے بعد شیخ رشید احمد صاحب کا رد عمل سامنے آیا۔ شیخ رشید احمد صاحب نے کہا کہ بلاول بھٹو اپنے قد کاٹ سے بڑی باتیں نہ کریں، تم لوگوں کی اوقات نہیں ہے کہ OIC اجلاس میں کوئی رکاوٹ ڈالی جائے۔ OIC اجلاس یہ پاکستان کے لیے ہے، ریاست پاکستان کے لیے، اسلامی امہ کے لیے ہے، اور اس کی گارنٹی افواج پاکستان نے دی ہے۔ اور ٹھیک 6 گھنٹے 4 منٹ کے بعد ان کا رد عمل بھی آ گیا، اور رد عمل جو پریس ریلیز آئی ہے مشترکہ اپوزیشن کی وہ یہ کہ OIC اجلاس پاکستان میں ہونا اور تمام مندوبین کا، تمام ڈیلیگیشنز کا پاکستان میں آنا ہمارے لیے باعث فخر اور باعث امتیاز ہے، باعث افتخار ہے، ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے، اور ہم تمام ڈیلیگیشنز کو پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور OIC کا اجلاس اسلامی امہ کے مسائل کے حل کے لیے بلایا جا رہا ہے، اور ہم اس اجلاس کی کامیابی میں، اس اجلاس کے انعقاد میں کسی اندرونی رکاوٹ کو آڑے نہیں آنے دیں گے۔ یہ جناب والا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کے بعد ان کی ایک پریس ریلیز، ایک اعلامیہ سامنے آیا۔ شہباز شریف نے بھی ٹویٹ کی، اور مشترکہ اپوزیشن کی طرف سے باقاعدہ پریس ریلیز تمام جرنلسٹ کو بھیجی گئی، اور وزیراعظم عمران خان کا رد عمل بھی پوری صورتحال پہ، تحریک عدم اعتماد پر ایک ٹویٹ کی صورت میں سامنے آ چکا ہے، اور انہوں نے چند ورڈز لکھے اپنے PTI ورکرز کے نام، پاکستانیوں کے نام، پاکستان سے محبت کرنے والوں کے نام، وہی پیغام بار بار جو وہ دیتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے، اور اللہ الحق ہے۔ یہ لوگ اپنے بچھائے ہوئے جال میں خود ہی پھنس گئے۔ اب آپ اندازہ کریں، وزیراعظم عمران خان نے آج راولپنڈی میں بھی ایک تقریب سے خطاب کیا۔ ان کا جو لب و لہجہ تھا وہ ان کے چند روز پرانے بیانات سے بالکل مختلف تھا، یعنی کہ آج ان کی ٹون بھی اتنی اگریسو نہیں تھی، آج اس طرح انہوں نے لفظی گولہ باری بھی نہیں کی اپوزیشن پر، اور بلکہ یہ کہا کہ
ہم ایک غلطی سدھارنے کا موقع بینیفٹ آف ڈاؤٹ ان لوگوں کو دیتے ہیں، اور ان لوگوں کے پاس ابھی بھی موقع ہے جنہوں نے اپنے ضمیر بیچے، جنہوں نے نوٹوں کی بوریوں کے بدلے اپنے ووٹ بیچے، وہ لوگ پارٹی میں واپس آ جائیں اور ان کو واپسی کے لیے ویلکم کیا جائے گا۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ 4 سے 5 جو ناراض اراکین تھے وہ پارٹی میں واپس آ چکے ہیں۔ اور دوسرا جو اپوزیشن جس طرح سے وزیراعظم عمران خان کو ٹریپ کرنا چاہتی تھی تحریک عدم اعتماد لا کر، وہ خود ٹریپ ہو گئی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ سندھ ہاؤس والا معاملہ جتنی خوبصورتی سے، جس نزاکت سے حکومت نے ڈیل کیا، یہ لوگ خود ایکسپوز ہوئے، خود انہوں نے اینکرز کو بلا کر ان کے ٹی وی انٹرویوز کروائے، اور اس کے بعد ان ناراض اراکین کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں رہے گا کہ یہ حکومت کے خلاف ووٹ کاسٹ کر سکیں۔ اور اس سے پہلے اپوزیشن یہ سمجھ رہی تھی کہ ہم اچانک سے سرپرائز دیں گے ووٹنگ والے دن، اور ان کا سارا سرپرائز دھرے کا دھرا رہ گیا۔ اب جس طرح وزیراعظم عمران خان اکثر کہتے ہیں کہ یہ دس از دا گیم آف نروز، اور میں بہتر جانتا ہوں کہ اعصاب کی جنگ کیسے کھیلی جاتی ہے، کیسے جیتی جاتی ہے، اور اب لگ بھی یہ رہا ہے اور واضح بھی ہو چکا ہے کہ وزیراعظم عمران خان اعصاب کی اس جنگ کا پہلا مرحلہ جیت چکے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر آج شہباز شریف صاحب ایک انٹرویو دے رہے تھے، اس انٹرویو میں بلکہ کلپ سامنے آیا، سلیم صافی صاحب نے سوال کیا تو کیا صدر مملکت کے لیے آپ مولانا فضل الرحمان کو ووٹ دیں گے؟ تو شہباز شریف صاحب نے چڑھ کر کہا کہ یہ سوال قبل از وقت ہے، آپ اس طرح کے سوال مت کریں، آپ ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش مت کریں، آپ اپوزیشن کے اندر پھوٹ ڈلوانا چاہتے ہیں۔ تو ان کی جو فرسٹریشن ہے، ان کی جو پھوٹ ہے، وہ واضح طور پر سامنے آنے لگی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم چیز اور بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ جو سامنے آئی وہ یہ کہ امریکی سفارت خانے کے اندر تحریک عدم اعتماد کے معاملے کو مانیٹر کرنے کے لیے ایک مانیٹرنگ روم بنایا گیا تھا۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق وہ مانیٹرنگ روم ختم کر دیا گیا ہے، وہ شفٹ کر دیا گیا ہے کسی اور باہر کے ملک میں۔ یہ بہت سارے لوگوں سے سننے میں بھی آ رہا ہے، بہت سارے چیزیں اب تک واضح بھی ہو چکی ہیں کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے یہ صرف اور صرف اندرونی معاملہ نہیں ہے، یہ اندرونی مسئلہ نہیں ہے، اس میں بیرونی سازشیں بھی اور بیرونی ہاتھ بھی انوالو ہیں، جو انشاءاللہ ٹھوس شواہد کی صورت میں بہت جلد آپ لوگوں کے سامنے آ بھی جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ملاقاتیں آپ نے دیکھی کہ ڈپٹی ہیڈ آف مشن کی اور امریکی کونسل جنرل کی اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ پہلے تو پاکستان میں لاہور، کراچی، اسلام آباد کے اندر ہو رہی تھیں، اور اب جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ یہ ساری کی ساری سیاسی ملاقاتیں بیرون ممالک میں شفٹ ہو گئی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے چند روز سے جب سے تحریک عدم اعتماد فائل ہوئی ہے اس کے بعد سے کبھی کوئی لندن جا رہا ہے، کبھی کوئی امریکہ جا رہا ہے، کبھی کوئی یو اے ای جا رہا ہے، اور کبھی کوئی کہیں جا رہا ہے۔ تو یہ بڑی مستند اطلاعات ہیں، اسلام آباد کے اندر بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ یہ ملاقاتیں امریکی سفارت خانے کی جانب سے بند کر دی گئی ہیں یا شفٹ کر دی گئی ہیں، کیونکہ جو عوامی رد عمل آیا ہے، جس طرح سے عوام نے اس پورے معاملے پر امریکہ کے خلاف، اپوزیشن کے خلاف جو رد عمل دیا ہے، اس سے ان لوگوں کو خدشہ ہے کہ ہمارا یہاں پر جو سفارتی مشن ہے ان کے جان و مال کو، ان کے تحفظ کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو جائے، کہیں یہ کوئی بڑا مس ہیپ ہو جائے اور کوئی سیکیورٹی کا ایشو بن جائے، اس وجہ سے بھی ان لوگوں نے یہ ساری ملاقاتیں باہر شفٹ کر دی ہیں۔ لیکن بہرحال 27 سے پہلے میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 25 مارچ تک چیزیں کرسٹل کلیئر ہو جائیں گی، دھند چھٹ جائے گی، ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی، نمبر گیم بھی خان صاحب کے کنٹرول میں ہے، اور سارے اتحادی بھی واضح طور پر اپنا اعلان کر دیں گے، اپنا فیصلہ سنا دیں گے۔ بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر ایک آدھ اتحادی جماعت ٹوٹ بھی گئی تو اس کے باوجود 172 نمبر اپوزیشن سے پورا ہونے والا نہیں ہے۔ یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ ویڈیو کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔